باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بڑا عظیم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان، جس میں روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پروردگار نے اس مہینے میں کیا کچھ رکھا ہے اپنے بندے کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے اس کا اجر تب ملتا ہے کہ جب وہ قبولیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عمل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، عمل کا قبول کروا لینا بڑی بات ہے، کیونکہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، کعبہ کو بنایا، نئے سرے سے تعمیر کیا، تو کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرمائے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو ان سے یہ پتہ چلا کہ کام کرنا، عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، قبول ہو جانا بڑی بات ہے۔ تو ماہ رمضان جتنے آپ اعمال کرتے ہیں، اعمال کر لینا بڑی بات نہیں ہے، ان کا قبول کروا لینا بڑی بات ہے، کیونکہ اس مہینے کے جو عظیم عمل ہے وہ عمل ہے روزہ رکھا جائے۔ اب روزہ بھی تب فائدہ مند ہے کہ جب آپ کا روزہ کامل ہوگا۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث میں معصوم کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد کا روزہ کامل نہیں ہے، یعنی 4 بندے ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ کامل نہیں ہے۔ نمبر 1 پہ فرماتے ہیں وہ شخص جو امام کی نافرمانی کرے، یعنی پہلا شخص جو امام کا نافرمان ہے اس بندے کا روزہ کامل نہیں ہے۔ فرمایا فرار شدہ غلام جب تک وہ واپس نہ آئے، واپس آئے گا اس کا مالک معاف کر دے گا تو پھر قبول ہے، وگرنہ اس کا روزہ کامل نہیں ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے جب تک توبہ نہ کرے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کا روزہ کامل ہو جائے گا، وگرنہ اس کا روزہ کامل نہیں ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ اب آگے جو چوتھا بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے آقِ والدین، جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا ہو، یعنی خود ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ نے اس کو اپنی نسل سے کاٹ دیا، اس کو آگ کر دیا، تو وہ بندہ بھی جب تک والدین کی اطاعت نہ کرے، یعنی واپس آ کے معافی مانگے، والدین اسے معاف کر دیں، تو پھر اس کا روزہ کامل ہے، وگرنہ اس کا روزہ کامل نہیں ہے۔ تو یعنی جتنی یہ عبادات ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ ماہ رمضان جو ہے، ماہ رمضان سے پہلے ہمیں بھی یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل ہو جائیں تاکہ ماہ رمضان کی فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں، یعنی گناہوں سے بچنا ہوگا، خدا کی معصیت سے بچنا ہوگا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے وہی کچھ بیان کیا جو خدا چاہتا ہے۔ تو امام کا ماننے والے بھی وہی ہے کہ جو وہ کرے جو امام چاہتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ماہ رمضان کی فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں، ہم گناہوں سے بچیں، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم تہمت جو لگاتے ہیں اس سے بچیں، ہم جو برے اخلاق سے پیش آتے ہیں اس سے بچیں، ہم جو بے نماز ہیں ہم اس کو چھوڑ کے ہم نمازی ہو جائیں، ہم عبادت گزار ہو جائیں، خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ پروردگار آپ کو ماہ رمضان میں کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔